مائک کی ضرورت الگ الگ ہوتے ہیں وہ اپنا جیسے کہ اس کے 5 لوگ تو کون آیا ان کو دیا کون آیا پھر کافی ایک بات آپ لوگ پہلے سن لیں کہ یہ جو انتخاب ہے مقامی جمعیت کے ذمہ داران ہی انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، تو جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں مقامی جمعیت کے وہ ایک طرف آ جائیں، اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان ہیں جو مقامی جمعیت میں نہیں ہیں وہ ایک طرف آ جائیں، تو اس سے یہ معلوم رہے گا کہ مقامی جمعیت میں کون لوگ ہیں اور کون مہمان ہیں ہمارے. تو جو مقامی جمعیت میں ہیں وہ ادھر آ جائیں اس طرف. آئیے آپ لوگ جو ذمہ دار ہیں جو بھی، ہاں مہمان کو طرف جی جی یہ سائی کے بغیر الگ پہلے ہم دیکھیں گے نہیں، سب نہیں دیکھیں گے. جن کو ہم بھیجیں گے وہ ایک آدمی جو لے کے جائے گا وہ کرائے گا، اس کو بتا دیں کہ کسی کا الگ کرا اور اس میں الگ الگ بٹھا دیں. ایک کام اور یہ کہاں سے آئے اور کس مقامی جمعیت سے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے امیر محترم حافظ عتیق الرحمن طیبی صاحب حافظہ اللہ، صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حافظہ اللہ، تمام مقامی جمعیت کے ذمہ داران اور ہمارے مدعوین خصوصی، ہم آپ کا سب کا استقبال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی جو میعاد تھی 5 سالہ وہ مکمل ہو چکی ہے اور اب انتخاب جدید کا وقت آ چکا ہے.
اور یہ انتخاب جدید جو ہوگا وہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں اور اس کے مشاہدے میں، جس کے لیے دونوں ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی نگرانی میں ہوگا، اور اس میں جو لوگ انتخاب کریں گے وہ ہماری مقامی جمعیت کے ذمہ داران انتخاب کریں گے۔ چنانچہ اب اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنے دوست برادران شیخ محمد عدنان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اب اس انتخاب کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب اس کی ذمہ داری دیتا ہوں حضرت الشیخ شہاب الدین حفظہ اللہ کو کہ وہ ہم لوگوں کو نصیحت فرمائیں اور انتخاب کی کارروائی آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورى بینہم. بہت ہی باوقار ہم سب کے موقر صوبہ جمعیت الحدیث مشرق یو پی کے امیر محترم جناب حافظ القرآن طیبی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت الحدیث کے امیر محترم برادر گرامی حضرت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت کے ناظم برادر گرامی جناب ندیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر تمام ذمہ داران جمعیت اراکین شورا، ہمارے آپ کے لیے یہ لمحات بہت اہم ہیں، اور یقین جانیے ایک امانت کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس مسلک کی ترویج و اشاعت میں، اس کی حفاظت میں ہر طرح سے کوشش کریں، کاوش کریں، اور اسی کوشش و کاوش کو انجام دینے کے لیے جمعیتیں قائم ہیں، مرکزی جمعیت سے لے کر کے مقامی جمعیت تک، تاکہ توحید کا کارواں انہی جمعیتوں کی نگرانی میں رواں دواں رہے۔ انتخاب جدید کا موقع ہے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ ذمہ دار بنائے جائیں گے، امیر ہوں گے، ناظم ہوں گے، خازن ہوں گے، ان کے نائبین ہوں گے۔ آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ جو منتخب ہو کے آگے ساری ذمہ داری انہی کے سر ہے، نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ سب ذمہ دار ہیں، اور شورا جو ہوتی ہے اس کی حیثیت سپر پاور کی ہوتی ہے، تو جتنے ذمہ داران ہیں یہ شورا ہی کے انڈر میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن جھٹک نہیں سکتے کہ امیر جانے، ناظم جانے، ذمہ داران جانے اور وہ سمجھیں، یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ظاہر ہے تمام جماعت کے افراد تو نہیں آ سکتے شورا میں یا عاملہ میں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس حیثیت سے کہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، تو اس سفر میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس حیثیت سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہم الحمدللہ ایک جماعت سے وابستہ ہیں۔ میں نے کل ضلع جمعیت کے ناظم محترم سے ایک بات عرض کی تھی، اور میں نے کہا تو میں کہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہماری کوتاہی اپنی ہے۔ وہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور باطل کو پہلے پنپنے میں وقت لگتا تھا، اب پر لگ گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب کی دنیا سجائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، نخاس میں ایک جگہ ہم گئے، وہ اہل حدیث ہیں، ان کی دکان ہے اس کی گارمنٹس کی، مجھے کپڑا خریدنا تھا بچوں کا، اور ایک ٹھیلا لگاتے وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو آ گئے، کہنے لگے مولانا ایک بات کہنی، انہیں کہیے۔ ایک صاحب کا نام لیا، کہنے لگے کہ وہ ایک دم جماعت سے جڑے ہوئے تھے، اب کیا کہتے ہیں کہ مرزا، کیا نام اس کا، انجینئر علی مرزا، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ صاحب کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہا اس لیے کہ علماء کو ٹائٹ کی ہوئی ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے،
یہ معیار ہے ہمارا. افسوس ہے، میں کہتا ہوں ایسے افراد اپنے آپ کو قطعاً اہل حدیث نہ کہیں. نرے غیر مقلد وہ ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، جب اس نے کہا کہ صاحب آپ کیسے پتا، وہ تو عالم بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے ہم اس کی اچھی باتیں لے لیں گے اور جو خراب باتیں چھوڑ دیں گے. میں نے کہا ان سے پوچھئے کہ طے کون کرے گا کہ اس کی کون سی بات اچھی ہے کون سی بات خراب ہے. شروع میں جب اس نے پرپرزے نکالے، اور علماء کوئی بھی فتنہ ہوتا ہے سب سے پہلے معاف کیجئے گا علماء ہی اس سے آگاہ ہوتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. کئی ایک کلک میں میں نے جواب بھی اس کے دیا. مجھ سے لوگوں نے کہا یہ رافضی ہے، ہم نے کہا ابھی نہ کہیے، ابھی تو قدم بڑھا رہا ہے. لیکن آپ آگے کی سنیے اس کے بیانات یوٹیوب پہ. یہاں تک ایک بیان اس نے دیا، بھی میں نے اس پر خطبہ بھی دیا، اور میں اکثر یہ کرتا ہوں، کسی کی پیشانی پہ سلبٹیں آئیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، حق کی وکالت کرنی ہے، ہمیں پیشانیاں نہیں دیکھنی ہے. کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا اور صاحب کیا کرے گا، ہمیں نہیں بلائے گا، ہم نے پروگرام یہ تو کرے گا. لیکن ممبر تو انشاءاللہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اور ممبر سے بڑھ کر کے کوئی کانفرنس اور جلسہ نہیں ہے. تو کیا کہا کہ تدفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، عمر فاروق موجود نہیں تھے. یہ کہاں تھے؟ انصار کے یہاں سے پہنچ گئے نا. حضرت معاویہ سے شروع کیا تھا، یزید سے شروع کیا، حضرت معاویہ کے گریبان تک پہنچا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے گریبان تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر کہاں پہنچ گیا؟ حضرت عمرو بن عاص کے گریبان تک پہنچا، جو بیت رضوہ میں شامل تھے، سن 5 ہجری میں اسلام لائے، ان کے گریبان تک. اب شیخین کریمین بھی نہیں بچے. تو اب رافضیت اور کسے کہتے ہیں آخر؟ صحابہ کی عداوت، صحابہ کی دشمنی، یہی تو رافضیت ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، صحابہ کا اور ہمارا جو ربط و تعلق ہے وہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، عقیدے کا معاملہ ہے. ہمارا ان سے تعلق عقیدے کا ہے، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر جس طرح تم ایمان لائے ہو صحابہ، اس طرح یہ ایمان لاتے تب ہدایت یاب ہیں، اور اگر تمہاری روش سے یہ اعراض کرتے ہیں تو مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. تو آپ دیکھیے صحابہ کی دشمنی ہی تو رافضیت ہے، کسے کہیں گے پھر؟ لیکن اب چونکہ طریقے واردات لوگوں کا جو آتے ہیں یوٹیوب کی دنیا سجاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نئے جو اہل حدیث ہوتے ہیں تقلید کی بندش کو توڑ کر کے آتے ہیں، علماء کے رابطے میں آئے تو اہل حدیث ہو جائیں گے انشاءاللہ. علماء سے رابطہ جب ٹوٹتا ہے تو نرے غیر مقلد بن جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کی نہیں سنتے تو ان کی سنیں گے، یہ بکتے رہیں. میرے بھائی یقین جانیے شکار ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں آمین، رفع دین، صحابہ اہل حدیث، یہ اہل حدیثیت ہے. کس نے کہا یہ حدیثیت؟ 3 ائمہ کے ماننے والے رفع الدین بھی کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، آمین بالجہر بھی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور مقلد ہیں. اصل ہے منہج، اصل ہے فکر. تو منہج صحابہ ہی ہمارا منہج ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ اہل حدیث گرویدہ ہو گئے، نئے نکل کر کے آئے تھے، تقلیدی بندش تھے، اور اس کے بعد اب صاحب دیکھیے اہل حدیثوں کو بڑا اچھا کہہ رہا ہے. اب جب فیور میں آ گئے لوگ تو دھیرے دھیرے عوام بہت اچھی اہل حدیثوں کی، لیکن علماء بہت خراب ہیں. عوام بہت اچھی ہے تو عوام تو ایک دم پھولے نہیں سما رہی ہے، لگتا ہے وہ سرٹیفکیٹ جنت کا بانٹ رہا ہے کہ عوام بہت اچھی ہے. میرے بھائی یقین جانیے آج یوٹیوب کی دنیا میں جو گھسے ہوئے ہیں، ہم اور آپ لاکھ مجلسیں سجائیں، یہاں تو خیر محدود لوگوں کو آنا ہی تھا، گنتی کے چند لوگ درس میں پہنچتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ، کوئی فالوور ہے مرزا کا، کوئی فالوور ہے ایک ایسی شخصیت کا جو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی کلپ سنیے آپ. اور ایک نے میرا سوال جواب کا جو گروپ ہے اس میں سوال مجھ سے کیا تھا، جو لوگ جڑے ہوں گے ندیم بھائی وغیرہ جڑے، آپ سنیے. کہا کہ ایک صاحب رفع دین بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، لیکن وہ ان کی تقریریں سنتے ہیں
تو ایک دن آ کر کہنے لگے کہ یہ بات صحیح ہے حضرت کی کہ سب سے بدترین فرقہ اہل الحدیث کا ہے. اور میں نام لے لوں اس لیے کہ یہ غیبت اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہے غیبت محرمہ اور ایک ہے غیبت مباحہ. صحابہ کرام کے آخری دور ہی میں جرح شروع ہو گئی تھی راویوں پر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعد میں جرح و تعدیل کے ائمہ پیدا ہوئے، اور جب کسی راوی کی برائی کرنا ہوتی تو کہتے تعالوا نغتاب، اور تھوڑا غیبت کر لیں. یہ غیبت مباحہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب، اس لیے کہ اگر کسی کی فکر سے متاثر ہو کر کے کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا نام لیں گے ہم. انہوں نے سنیے، ان کو کہا سب سے بدترین فرقہ کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، سب سے بدترین فرقہ اہل الحدیث ہے. میرے بھائی کہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں جو اہل حدیثوں کو سب سے بدترین، ہم تو الحمدللہ فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم طائفہ ہیں. اور جس طائفہ کو اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے طائفہ منصورہ کہا گیا ہے، ہم الحمدللہ وہ طائفہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، برابر میری امت کا ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لا تزال علماء سے پوچھئے دوام کے لیے آتا ہے، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک. تو تقلیدی مذاہب تو 34 صدی میں آئے. دور صحابہ میں کون تھے؟ دور تابعین میں کون تھے؟ خود ائمہ کرام رحمۃ اللہ اجمعین کے دور میں کون تھے؟ مقلدین تو نہیں تھے. تو لا تزال کیا کہتا ہے وہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے جہاں 73 فرقوں کی بات کی ہے، جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم، جس پر آج میں ہوں، اصحابی میرے صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں، اور صرف دعویٰ نہیں ہے، ہمارا عمل بھی ہے، منہج صحابہ کے خلاف اگر ہمارا کوئی عمل ہو، کوئی فکر ہو، کوئی قول ہو، فوراً رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. آئے کوئی کہے لیکن کریں گے کیا؟ اس لیے ضرورت ہے، ابھی انتخاب ہوگا اور انشاءاللہ معتبر لوگ ہی منتخب ہو کر کے آئیں گے، تو اس میں ہماری جمعیت، ہم خود اس سے وابستہ ہے، صوبائی جمعیت سے، مرکزی جمعیت سے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے، یقین جانے دل اڑتا ہے، چونکہ ٹوٹی پھوٹی خدمات ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اپنا آدمی منحرف ہوتا ہے، نرا غیر مقلد ہو جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور معاف کیجئے گا اگر رکن شورا میں سے کوئی فالوور ہے مرزا جی کا تو وہ جمعیت کا رکن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. جمعیت کا رکن وہ نہیں ہو سکتا ہے جو ان مرزائیوں کا، ان کا فالوور ہے. اس لیے کہ ہمارا ایک منہج ہے، ہم ایک فرقے داعی اور مناد ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اسی لیے ہماری جمعیت ہے، مرکزی جمعیت سے لے کر کے مقامی جمعیت تک. تو اگر کوئی دوسرا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہ سنیے آپ، لیکن ہم سے بڑے بڑے علماء اہل حدیث میں موجود ہیں، آپ ان کو سنیے نا، آپ ان کی فکر جو ہے، اگر کوئی غلطی ہے آپ ٹوکیے، برسرے اجلاس ٹوکیے. اگر ہماری بات غلط ہوگی ہم فوراً واپس لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غلط بات، اور ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن مرزا جی تو کہتے ہیں بس ابھی اتر کے آئے ہیں. یہاں تک اس شخص نے کہا، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہ ہوئے ہم اس وقت، ورنہ تلواریں ہماری پہنچ جاتی گردن تک. کس کی گردن تک؟ خالد المومنین حضرت معاویہ کی گردن تک، حضرت عمرو بن عاص کی گردن تک، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گردن تک نہ ہوئے. میں نے اپنے ایک بیان میں کہا اللہ کا شکر ادا کہ مرزا کی نہیں تھا، ورنہ اگر یہ ہوتا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مقام نہروان میں قتل کر دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خوارج کی یہی ذہنیت ہے نا. خوارج کی ذہنیت کیا ہے؟ علماء سے متنفر کرو، جو مسلم حکمراں ہیں ان سے متنفر کرو، اور اپنوں کا خون بہاؤ، اپنوں پر الزام تراشی کرو. یہ خوارج کا شروع سے رہا ہے، اس کا آج تک موقع نہیں ہے. پھر کبھی سنیے گا. تو میرے بھائی ہم یہاں ایک امانت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کو دیکھیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس کو درکنار کر کے اب نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کو لائیں ٹیم میں جو واقعی اہل حدیث ہیں، واقعی اہل حدیث ہیں.
علماء سے جن کا رابطہ رہے. آپ دیکھیے آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کرے بڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے مدرسے کی دنیا نہیں دیکھی ہے، اساتذہ کے سامنے زاویہ تلمذ نہیں طے کیا ہے، تو وہ علم کتابوں سے نہیں آ سکتا ہے. جو اساتذہ کے سینوں سے منتقل ہو کر کے علم آتا ہے. بے شک آپ بیٹھیں، جیسے ہمارے بردس میں حافظ کیا نام ہے ان کا، ابو زید ضمیر صاحب ہیں، وہ علماء سے کسب فیض کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ بیٹھتے ہیں علماء کی مجلس میں. ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ کا بھی طریقہ یہ رہا، مدنی اور مکی علماء کے سامنے بیٹھتے تھے اور کوئی غلط بات ہوتی تو وہ ٹوکتے تھے، پھر اس کی اصلاح کرتے تھے. لیکن آج جو لوگ، چونکہ یوٹیوب میں بڑا مسئلہ ہے، کمائی بہت ہے، تو کہتے علماء ہم ہی جو ہیں، جو کچھ ہم ہیں، یہ اس سے بڑی گمراہی کی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی، فضلوا اضلوا، گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. شفاء علیہ سوال، ہم لوگ خود ٹوٹا پھوٹا علم رکھتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے اگر بر وقت جواب موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں 5 منٹ کے بعد فون کیجئے، 10 منٹ کے بعد فون کیجئے، تحقیق کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. لیکن اس قسم کے جو لوگ ہیں فوراً جواب حاضر ہے بھائی، اور اگر کہیں کہ نہیں آپ ارے صاحب ہم نے کہہ دیا، آپ نے کہا ہی حاصل کی. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں صحیح عقیدہ مسلمان بنایا ہے، ایک مسلک سے وابستہ کیا ہے، منہج صحابہ پر گامزن ہونے کی توفیق دی ہے، اسی منہج پر اللہ تعالیٰ ہماری وفات بھی کرے اور ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے. انتخاب کا طریقہ کار یہی ہے، امیر محترم موجود ہیں ہمارے، کہ امیر کا پہلے انتخاب ہوگا، پھر ناظم کا ہوگا، پھر خازن کا ہوگا. نائبین کا انتخاب بھی جیسے مرکزی جمعیت میں جو ابھی جو نیا دستور ہم لوگ کو بنا ہے، اس کی کاپی ہم لوگ کو ملی تھی دیکھنے کے، اس میں کچھ ترمیم بھی ہونا ہے. تو مرکزی جمعیت میں یہ ہے کہ نائبین کا انتخاب بعد میں کر لیں گے، لیکن یہاں ذیلی جمعیت ہو یا مقامی جمعیتیں ہیں تو اس میں آپ انتخاب نائبین کا کر سکتے ہیں. تو امیر کا انتخاب ہوگا، 1 منٹ کا موقع ملے گا، دوسرا نام کوئی پیش کرنا چاہے، ایک نام پیش ہوگا، آپ کسی کا بھی پیش کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں. پھر 1 منٹ کا موقع، صرف 1 منٹ کا. ایک جگہ ناراض ہو گیا، 1 ہی منٹ کیوں دے رہا، میں کہا سوچنے کے لیے 1 منٹ بہت ہے، اور پہلے سے سوچنے کے لوگ آتے ہیں تو اس میں 1 منٹ کم ہے کیا، بہت ہے 1 منٹ، وہ ناراض ہو گئے. پھر اسی طرح ناظم کا انتخاب ہوگا، 1 منٹ کا موقع ملے گا، دوسرا نام پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور 1 ہی منٹ کا موقع ملے گا نام واپس لینے کے لیے. جیسے کسی کا نام پیش ہوا، وہ نہیں چاہتے ہیں، ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے، وہ واپس اپنا نام لے سکتے ہیں. پھر خازن کا انتخاب ہوگا اور پھر نائبین کا. اس طرح سے تو یہ انتخابی مجلس ہے، اور اس میں شفافیت بھی ہونی چاہیے، امانت داری بھی ہونی چاہیے. ہم جہاں بھی انتخاب کرانا چاہتے ہیں، جو ہم نے یہ کہا ہے ایسے ہی کہتے ہیں. اب جو لوگ منتخب ہو کے نہیں آتے وہ ہم سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے فلاں، ہم کیوں منتخب کریں گے بھائی، منتخب تو شورا کرے گی، ہم تو کسی کا نام بھی پیش نہیں کر سکتے، ہم صرف طریقہ بتا سکتے ہیں، اور وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس حساب سے انتخاب کر لیجیے. وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور بعد میں جب شورا ورا کی میٹنگ ہوگی تو بہت لوگوں نے میرے پاس فون کیا، حساب ہے کتاب، ہم نے کہا اس میں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنا دیکھیں گے، لوگ جو ہوگا اپنا حساب دیں گے، کیا کریں گے وہ الگ مسئلہ ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شفافیت، امانت داری، اور پھر اس کے بعد انتخاب کسی کا بھی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو میری ٹوٹی پھوٹی نصیحت ہے، اللہ سے دعا ہے کہ پہلے مجھے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر ہمارے جو عہدیدار منتخب ہو کر کے آئیں وہ بھی اس منہج کو جو ہے اس کی فکر کریں، اور ایسے لوگوں کو کبھی نہ وہ گھاس ڈالیں. ٹھیک ہے، ایک کو میں نے بلاک کر دیا اور وہ اس کو شکایت بیچارے کو یہاں نہیں ہے، وہ کہا مجھے بلاک کر دیا مولانا نے. اب آپ کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے میرے پاس بھیج رہے ہیں، تو ہم تو اتنا شعور رکھتے ہیں کہ آپ کی تحریریں کی کاپی پیسٹ ہے، تو بلاک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. میرا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک مجلس بنائے اور انتخاب انتہائی خوشگوار ماحول میں ہو، اور جو لوگ منتخب ہو کر کے آئیں وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، سید القوم خادم ہوں، قوم کا جو سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے. ہم آپ کے خادم ہیں، جو منتخب آئیں ہو کے آئیں گے آپ کے خادم ہی ہوں گے. شورا جو ہے وہ سپر پاور ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی آپ نے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ انتخاب میں آئیں چاہے نہ آئیں. معلوم ہو سکتا ہے سوچے کہ ہمارا نام نہیں لیا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا نام لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جا سکتا ہے. اگر آپ منتخب ہو کے نہیں آئے ہیں تو آپ کا مرتبہ بھی گھٹ نہیں سکتا. مرتبہ بلند کرنے والا اللہ رب العزت. ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء بغیر عہدے کے چلے گئے دنیا سے، اور آج تک ان کا نام روشن ہے کہ نہیں ہے.
تو عہدہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ذمہ داری تھوڑی زیادہ پڑ جاتی ہے اتنی، اور جو عہدہ پا جاتا ہے ہم تو جھیل رہے ہیں نا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے۔ علمی جو اس کی صلاحیت ہے اگر ختم نہیں ہوتی ہے تو مات ضرور پڑ جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زبردستی کوئی لکھا پڑھی کر لیں، لکھنے لگیں، وہ بات الگ ہے، لیکن حقیقت میں جو ذمہ داری لیتا ہے وہ بہت مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں امیر آپ کچھ کہیں؟ امیر کے لیے نام پیش کریں، اس کو نکال دیں۔ جی چلیے ماشاء اللہ۔ اور اب بیٹھے رہیے، جب دوسرا نام نہیں پیش ہوگا تو تائید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب دوسرا نام نہیں پیش ہوا تو اس کا مطلب تائید ہوگی۔ اور گھڑی ہم دیکھ لیتے ہیں، آدھا منٹ تو ہو ہی گیا ہوگا، خلاص 1 ہی منٹ کا موقع ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ناظم کے لیے وہ تو ہو گیا، معاملہ ہو گیا۔ اب آپ صرف ہم سے کھڑے ہوئے اور لوگ کھڑے ہونے دیجیے۔ دیکھیں ایسا ہے، یہ لوگ سمجھیں گے کہ لگتا ہے پہلے سے طے ہے کیا کہ یہ کھڑے ہوں گے، یہ لوگ کھڑے ہونے دیجیے۔ ہاں تو آپ جی ہاں ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس آدھا منٹ ہو گیا ہے۔ خازن ٹھیک، یہ جو اہم عہدیداران ہیں امیر، ناظم، خازن، ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب نائبین کا انتخاب رہ گیا ہے۔ امیر کے 2 نائب ہو سکتے ہیں، ناظم کے 2 نائب ہو سکتے ہیں، خازن کا کوئی نائب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک نائب کا تو انتخاب کر لیں، بقیہ ثوابدید پہ چھوڑ دیں، اپنے نائبین کا انتخاب یہ کر لیں گے، لیکن ایک نائب کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ امیر، نائب امیر کے لیے صاحب تو نہیں سن گیا ہے۔ اس سے پہلے نائب ناظم کون تھے؟ نائب امیر، نائب ناظم نے پہلے نائب امیر کا وہ ہے۔ ہاں جی جی ہاں، شیخ عدنان صاحب۔ شیخ عدنان رکن شورا ہیں؟ رکن شورا ہیں؟ نہیں، شیخ عدنان صاحب ہیں؟ اچھا نہیں، شورا کے رکن ہیں کہ نہیں ہیں؟ بنانا چاہیے تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ۔ اب نائب ناظم، ہاں نائب امیر ہو گئے۔ ندیم بھائی تو ہیں ہی، کون؟ ہاں شفیق۔ کوئی اور نام؟ ایک منٹ کا موقع ہے بس، جس میں آدھا منٹ ہو گیا۔ سمیر الدین مغل صاحب، 2 نام ہو گیا۔ اب ووٹنگ ہوگی، یہ ہم نے بتایا نہیں تھا پہلے کہ اگر 2 نام پیش ہوں گے تب اکثریت دیکھی جائے گی، اکثریت دیکھی جائے گی کہ اکثریت کس طرف ہے۔ تو 2 نام ہیں، پہلا نام شفیق بھائی کا آیا ہے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ نہیں ہاتھ صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
بس کیا بات ہے، دو دو ہاتھ کا اٹھا لیں سمیر بھائی کے لیے، سمیر بھائی کے لیے ایک دو پھر گرا لیتے ہیں تو گننے بھی تو دیجیے. چلیے انہوں نے معذرت کر لی ہے. خازن کا کوئی نائب نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، خصوصیت کے ساتھ خوشگوار ماحول میں انتخاب ہو گیا. اب سمیر بھائی نے معذرت کر لی ماشاءاللہ متفقہ ہو. ہاں جی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقت کم ہے حضرات گرامی، میں نے سوچا کہ قرآن کی کوئی ایسی سورہ یا کوئی ایسی آیت پیش کروں جو آج کے بالکل حسب حال ہو. الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت ہی مسرت اور خوشی اور شادمانی ہے کہ اللہ نے جوق در جوق، فوج در فوج آپ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے اس کی نصرت سے آپ کو ہر طرح کامیابی مل رہی ہے. اور اس کے صلے میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی تسبیح کریں، اس سے توبہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور طہارت اور پاکیزگی سے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو بس اتنی ہی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آئندہ جو ہوگا تو یہ ہوگا کہ میدان میں کیا جائے، یہاں تو بہت تنگی ہے. انشاءاللہ سلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صوبائی جمعیت کے ذمہ داران، امیر اور ناظم، اور ہماری جو ابھی جو منتخب ہوئے ہیں حضرات، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ میں آ جائیں. ہمارے نائب امیر صاحب بھی تشریف لے آئیں، اور ناظم صاحب کے ساتھ میں جو نائب ناظم ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. خازن جناب محمد عثمان صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں. اس ترتیب سے کھڑے ہیں.
جو یہ بار گرا ہم لوگ کے سپرد کیا گیا ہے، آپ حضرات نے جو یہ ذمہ داری دی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب بابود برحق ہم سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی تائید سے نواز۔ گزشتہ 5 سالوں میں جو کچھ بھی کام کیا گیا بہت کم ہے، اور اس کے اندر جو بھی کام ہوا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ ہمارے ذمہ داروں کا، آپ حضرات کا تعاون شامل حال رہا ہے، اللہ کی مدد سے کام ہوا ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ نفس کی کوتاہی ہے، اللہ رب العزت سے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ شیطان مردود کے وسوسوں سے حفاظت فرما اے اللہ۔ ابھی ہمارے سامنے بڑا کام ہے، بہت کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ابھی پوری کرنی ہیں، بڑے کام ہیں جو ابھی کرنے ہیں، اور ان سب کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ تمام حضرات کا۔ جس طرح شانہ بشانہ لگ کر آپ نے کام کیا ہے، اسی طریقے سے دست و بازو بن کر آپ کام کرتے رہیے۔ اور قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے فضیلت الشیخ نے بیان کیا کہ ان عہدوں کی کیا حیثیت ہے۔ کام تو ہم سب کو کرنا ہے، ہم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کو کرنا ہے۔ اور میں نے ابھی اس سے پہلے جو میٹنگیں ہوئی تھیں اپنے ناظم صاحب کے ساتھ میں، سمیر الدین مغل صاحب بیٹھے ہیں، وہ تھے، شفیق صاحب موجود ہیں نائب ناظم ہمارے، ان سب کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے عہدہ نہ دیجیے۔ میں کام کرتا رہوں گا، جس طرح سے کر رہا ہوں اس سے زیادہ کروں گا، عہدہ کسی اور کو دیجیے، اب نئے لوگ کو لائیے سامنے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ پھر میں نے اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ عہدہ ملتا ہے تو بھی کام کریں گے، نہیں ملتا ہے تو بھی کام کریں گے۔ زندگی اللہ رب العزت کے لیے وقف ہے، ہماری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی تائید سے نوازے، اپنی نصرت سے نوازے۔ اور فضیلت الشیخ نے آج جو باتیں فرمائی ہیں اس کے اوپر بہت ہی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھی کچھ دنوں پہلے ہماری ایک شارٹ کلپ آئی تھی، تو میں نے ایک عرض کیا تھا، ایک بات گفتگو کے پیش کرتے ہوئے کہا تھا، شیخ عدنان صاحب نے اس کو الگ سے بھی انہوں نے شارٹ کلپ بنائی ہے اس کی، کہ علم مستند علماء سے حاصل کریں۔ اس میں نے ایک بات عرض کی تھی اور پھر عرض کرتے ہیں کہ گاڑی خریدنے کا اختیار، 4 ویلر ہے یا گاڑی ہے، اس کے خریدنے کا اختیار ہم میں سے سب کو ہے، لیکن چلانے کا اختیار اسی کو ہے جو گاڑی چلانا جانتا ہو۔ اگر گاڑی چلانا نہیں جانتا ہوگا تو وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا، سامنے والے کا بھی نقصان کرے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگ دین کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ علم حاصل کریں، آگے بڑھیں، مستند علماء سے علم حاصل کریں، لیکن جب آپ خود ہی تفسیر کرنے بیٹھ جائیں، خود ہی حدیث کی شرح کرنے بیٹھ جائیں، مسائل کا استنباط کرنے بیٹھ جائیں، خود ہی فتاوے دینا شروع کر دیں، تو پھر یہ وہ ہے کہ جو بغیر سیکھے ہوئے ان اسکلفل جو ڈرائیور ہو، تو پھر وہ سڑک پر جب فراٹے کے ساتھ نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نقصان کرے گا، تصادم ہوگا، کلیش ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو اس کا خیال رکھیں، اپنے منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہیں، مستند علماء کرام سے جڑے رہیں۔ آپ تمام حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ میں شامل رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں مزید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے کام ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دونوں بزرگان دین اس وقت جو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے محترم ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ان حضرات کی تائید ہمیں موجود رہی ہے اور ہمیں ملتی رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شفقتیں فرمائی ہیں اور جس طرح سرپرستی فرمائی ہے، اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں۔ تمام حضرات کا شکریہ، آپ تمام حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو اچھا رکھے، آپ کے علم میں، عمر میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر ایک ہی ناؤ کے سوار ہیں اور ہم سب مل کر مرتے دم تک دین کا کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ کہیں گے؟ 2 منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ایک بار پھر یہ جو ذمہ داری ملی ہے، میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن اس رب کا احسان ہے کہ جس نے ہم کو توفیق دی، آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ رہا۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، میں اس تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ جمعیت نے بہت اچھا کام کیا۔ اکثر لوگ آج کل بھی کرکٹ دیکھتے ہوں گے،
جب شروع کے جو اوپننگ جوڑی ہوتی ہے جب اچھا اسکور کر دیتی ہے تو بعد کے ہم جیسے ٹیلنڈرز بھی آ کر کے چوکے چھکے مار جاتے ہیں. یہ جو لکھنؤ کی فیلڈ ہے جو پچ بنی ہوئی ہے اس پر ہمارے یہ دو بزرگ جو ہے 10 سال یہاں پہ ان کی محنت ہے. اس وقت ان لوگوں نے کام کیا ہے جس وقت یہاں پہ بہت مشکل تھا کام کرنا. ایک فیلڈ بنا کے سجا کے ہم لوگوں کو ملی ہے. اس کے بعد اللہ نے جو توفیق دی ہم لوگوں نے کام کیا ہے. آئندہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح کام ہو جو اچھے کام ہو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جمعیت کے لیے کوئی نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے. شیخ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. ایک جوش جذبہ دکھا ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کون لوگ ہوں ایسے جو کام کریں تو آپ لوگوں نے چنا ہے. اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اگلے 5 سال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کچھ کام لے لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زیادہ کچھ نہیں، جو ہمارے نئے منتخب عہدیداران ہیں ان کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد دے رہا ہوں. اس گزارش کے ساتھ کہ اس ذمہ داری کو وہ نبھائیں اور انشاءاللہ نبھائیں گے امید ہے. اس لیے کہ بسا اوقات کبھی نا تجربہ کاری ہوتے، الحمدللہ 5 سال میں تجربہ آ گیا ہے ان کو، تو یہ قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے بھی امید ہے اور ان احباب سے بھی ہم امید رکھتے ہیں. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ کارواں آگے بڑھتا رہے اور ہم سے آپ سے دیگر احباب بھی جڑتے رہیں. انتہائی دردمندی کے ساتھ کوئی کام کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر تمام عہدیداران، نو منتخب عہدیداران کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو منتخب نہیں ہو سکے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے. یقین جانیے انتخاب ایک عمل ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہوں اللہ کی ذات سے. ٹھیک ہے، رفتیں عظمتیں اللہ دیتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، مل کر کے کام کریں. جو لوگ شورا کے ہیں وہ دست و بازو بنیں عہدیداران کے. یہ بہت ضروری ہے. عہدیداران اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے کام میں جب آپ اور ہم ساتھ دیں گے ان کا. تو یہ ضروری ہے اور یہی عہد لے کر کے یہاں سے آپ کو جانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ عہد ہمیشہ ہمارے آپ کی سینوں میں برقرار رہے اور اس پر ہم عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ کھانے کا نظم ہے انشاءاللہ آپ تو ہم ساتھ کھانا